بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ جس انسان میں ذاتی کوئی خوبی نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کے اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ اچھی تربیت اور آداب سے بڑھ کر والدین کا اپنی اولاد کو کوئی تحفہ نہیں۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ اگر کوئی حقیقت میں مر جائے تو رونے والا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے ہی اندر خود مر جائے تو میت بھی اس کی اور رونے والا بھی وہ تنہا۔ ایک اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے لیکن کبھی آپ کا مذاق نہیں بننے دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو کبھی خود بھی اس میں بیٹھا کرو۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے۔ نمبر 1 تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، نمبر 2 تمہارے غصے میں تمہارا پیار، نمبر 3 تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھو مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بیوقوفی مت کرو۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ 3 وجہ سے لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے، دوسرے وہ جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے، تیسرے وہ جو آپ کی کاپی کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور خاندان کی قیمت صرف بنانے والے ہی کو پتہ ہوتی ہے،
توڑنے والے کو نہیں۔ صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ صرف دنیا جانتی ہے۔ بہت کمزور ہوں میں، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ آزمائیں گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہیں گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بڑا ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ جب الفاظ نہ ہو تب دعا میں آنسو بہا دیا کرو۔ میرا اللہ ہے نا، وہ سمجھ بھی لے گا اور قبول بھی کر لے گا۔ ان پر دھیان مت دیجیے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ لوگ زندگی میں ہار جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی سنتے ہیں مگر خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں۔ نمبر 1، جو آپ سے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جو آپ کی عزت نہ کرے۔ نمبر 3، جو آپ کو استعمال کرے۔ نمبر 4، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔